اب جب ابو طالب پر واضح ہوا کہ اس کا بھتیجا نبی ہے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اور بھی سرگرم ہو گئے۔ جرجین نے ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ابو طالب نے ہاں کی تو وہ بولا، محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے باپ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں آئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مکے کے حالات تنگ ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قحط سالی اتنی بڑھی کہ بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے بالآخر مشورہ کیا کہ سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی طلب کرنی چاہیے تاکہ بارش کی وجہ سے زمین سیراب ہو اور کھانے کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ چنانچہ طے شدہ دن مکے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی اپنے ننھے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی سے بارش مانگ رہے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور صاف آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگو۔ چاچا کے کہنے پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی سے دعا شروع کر دی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ صاف شفاف آسمان پر کالے بادلوں کی ٹکڑیاں جمع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے لیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ کھلے میدان پانی سے بھر گئے اور کھیت جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ابو طالب بھتیجے کی اس دعا پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے نہال ہو کر بولے، وہ روشن چہرے والا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے پناہ کی جگہ ہے اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی تھیں وہ اب ابو طالب کے گھر میں بس رہی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کی طرح ابو طالب نے بھی اپنی آنکھوں سے بہت سے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ایسے مناظر دیکھے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھانے پینے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا، حالانکہ ابھی وہ سیر نہ ہو پاتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تب سے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ پہلے کی طرح سب گھر والے ایک ہی برتن میں کھانے کے لیے بیٹھتے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، لیکن کھانا ختم نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب کو تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا پڑا۔ تجارت کا سامان تیار ہو گیا تو ابو طالب سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جائیں یا رہنے دیں۔ سفر لمبا اور راستہ دشوار گزار تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کو یہ سفر کی تکالیف برداشت کرنا پڑے، دوسری طرف وہ انہیں اپنے سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جب قافلہ تیار ہو گیا تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا عزم کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے متعلق معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے لیے یہ پہلا سفر تھا کہ ان کے آباء و اجداد اور مکہ شہر کے دیگر سرداروں کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا، لیکن تجارت کے غرض سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر پر پہلی مرتبہ جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سفر بہت دلچسپیوں کا سامان تھا۔ تجارتی مسافر کیسے سفر کرتے ہیں، ان کا پڑاؤ کیسے ہوتا ہے اور سامان کی خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے، یہ سب کچھ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ مکے سے چلا ہوا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچا۔ قافلے والوں نے یہاں پڑاؤ کیا تاکہ کچھ آرام کے بعد آگے کا سفر کیا جا سکے۔ شام کا ایک شہر حوران تھا اور بصرہ اسی حوران شہر کی جگہ تھی۔ اس جگہ بحرہ رہتا تھا۔ قافلہ ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ کیے بیٹھا تھا۔ اونٹوں سے تجارتی سامان اتار لیا گیا اور انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ قافلے میں شامل کچھ احباب تھکاوٹ کی وجہ سے سستا رہے تھے اور کچھ ضروری کام نمٹانے میں مصروف تھے کہ اچانک قافلے کی طرف دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلے والوں نے آنے والے آدمی کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا کہ قافلے جہاں پر ٹھہرتے تھے آس پاس کے کچھ احباب خبر گیری کے لیے قافلے والوں کے پاس چلے آتے تھے، لیکن وہ آدمی جس چال ڈھال سے آ رہا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی خاص آدمی ہے۔ آنے والا آدمی میانہ روی کے ساتھ چلتا ہوا قافلے میں پہنچا۔ قافلے کے قریب پہنچ کر وہ رکا جیسے اجازت کا منتظر ہو، پھر آرام سے چلتا ہوا قافلے میں داخل ہوا۔ تجارتی سامان اور اونٹوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آنے والے شخص نے سب آدمیوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شخص کو پہچان رہا ہو۔ کچھ دیر کی چہرہ شناسی کے بعد وہ 12 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام جرجین ہے اور میں اس شہر میں راہب ہوں۔ لوگ مجھے بحیرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا آپ لوگ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں گے؟ جرجین نے جس محبت اور خلوص سے کہا تھا قافلے والے چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکے۔ جرجین نے قافلے والوں کی میزبانی کی، انہیں کھانا کھلایا اور ہر اس چیز سے ضیافت کی جو اس کی پہنچ میں تھی۔ قافلے والے بھی اس کی دریا دلی پر خوش تھے۔ کھانے کے بعد دوبارہ محفل ہوئی تو جرجین بولا، بھائیو، آپ نے دیکھا میں بغیر کسی اطلاع کے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے بھی سوچا تو ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ میں آج تک اپنے گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلا ہوں، نہ ہی مجھے عبادت کے سوا کام کرنے میں کوئی غرض ہے۔ میں جب سے راہب بنا ہوں آج پہلی مرتبہ گرجے سے باہر نکلا ہوں۔ بات کرتے کرتے جرجین اپنی جگہ سے اٹھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دھیرے سے بولا،
آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر آج میں کیوں گرجے سے باہر نکلا؟ یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، یہ لڑکا جو آپ کے سامنے ہے یہ تمام امت کا سردار ہوگا، یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قافلے والوں کے چہروں پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ دم بخود اپنی جگہ پر بیٹھے حیران کن نظروں سے راہب کی طرف دیکھنے لگے۔ محفل میں کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، یہ سب تم کس بنا پر کہہ رہے ہو اور تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ راہب نے عقیدت سے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے بولا، میں نے انہیں ان کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، لیکن آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جب آپ کا قافلہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا اس وقت میں گرجے میں تھا، جس جگہ آپ پڑاؤ کیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ لوگ اس جگہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور درخت زمین کی طرف جھک کر سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اس لڑکے کے سر پر سایہ کر رہا تھا تاکہ وہ دھوپ سے بچتا رہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہوا، لیکن میری حیرانی ایسی نہ تھی کہ وہ پریشانی کا سبب بنتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں صرف کسی نبی کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت شہر میں صرف آپ کا قافلہ ہی داخل ہوا تھا، لہذا وہ عظیم ہستی صرف اسی قافلے میں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ میری باتوں سے اب بھی تردو کا شکار ہیں تو پھر اپنے اطمینان کے لیے یوں کریں کہ اس بچے کے کندھوں کے درمیان کا حصہ دیکھیں۔ آپ کو سیب کی طرح ایک ابھرا ہوا نشان ملے گا۔ یہ نشان اصل میں مہر نبوت ہے جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ ان سب چیزوں کا مجھے علم کیسے ہوا، اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس عظیم ہستی کو پہچانا ہے۔ جوں جرجین باتیں کرتا چلا جا رہا تھا، قافلے والے حیران ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی حیران تھے۔ ابو طالب یہ تو جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کے نزول کے واقعات ایک ایک کر کے ابو طالب کو یاد آنے لگے۔ اب جب ابو طالب پر واضح ہوا کہ اس کا بھتیجا نبی ہے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اور بھی سرگرم ہو گئے۔ جرجین نے ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ابو طالب نے ہاں کی تو وہ بولا، مناسب ہوگا اگر آپ اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو اور اپنے ساتھ شام نہ لے کر جاؤ۔ شام میں یہودی بکثرت آباد ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ آنے والا آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ پاک ہستی ہی آخری نبی ہے تو وہ اس لڑکے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جرجین نے اتنا کہا اور ابو طالب سے اجازت لے کر سب قافلے والوں سے ملا اور واپس چلا گیا۔ ابو طالب کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جرجین کی بات معقول تھی۔ شام کے یہودی واقعی خبر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
شام لے جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ مکے سے اتنے دور نکل آئے تھے کہ واپس جانا بھی بہت مشکل تھا۔ ابو طالب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکے بھیجنے کا پروگرام بنا لیا۔ ابو طالب نے اپنے قابل اعتماد غلاموں کو اکٹھا کیا اور انہیں ساری بات سمجھا کر ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھجوا دیا۔ محمد and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.